اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہم اپنے بدن اور باڈی اور جسم کی فکر کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کی، اس کو مزین بنانے کی، اس کو قوی اور طاقتور بنانے کی، اس کو صحت مند رکھنے کی، اس سے زیادہ میرے دوستوں اور میری بہنوں اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تم اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو۔ جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، جتنے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، جتنے فقہا پیدا ہوئے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ عورتوں ہی کی گودوں سے بنے ہیں۔ معمولی مت سمجھا آپ سمجھتی ہیں ہم صرف کپڑا دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ساری عورتیں کر رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں دین ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں خوف خدا ہونا چاہیے، ہاں تو اس کا اثر بچوں پر آئے گا۔ ماں کی نیکی کا اثر بچے پر زیادہ پڑتا ہے بمقابل باپ کے۔ آپ سوچئے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، وہ ایمان نہیں لائی۔ جب وہ ایمان نہیں لائی کہ ان کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا، آخر تک سمجھایا۔ ماں کی بے دینی کا اثر یہاں پڑا۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے چلے گئے۔ ماں نیک تھی، ماں نیک تھی، موقع نہیں ملا تربیت کا، موقع نہیں ملا تربیت کا، لیکن حضرت ہاجرہ نیک تھی، اللہ کے احکامات پر جمنے والی تھی۔ سوچئے ایک زنبیل میں کھجورے اور چھوٹے مشکیزے میں پانی کب تک چلنے والا تھا، کوئی شکایت نہیں۔ جب یہ سامنے بات آئی کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ کیا کہہ رہی ہے؟ اذن لا یضیعنا، ابراہیم جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے ہم کو یہاں چھوڑنے کا، ہمارا اللہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، واپس نہیں آئی، وہی جمی رہی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کچھ تکلیف اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر آ جائیں، اللہ آزماتے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے تنبیہ کی، تو اللہ مختلف حالات لا کر ایمان والے کو چوکنا کرتے ہیں۔ جیسے بیٹے سے اور بیٹی سے اور بچوں سے ماں کو پیار ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ تماچا بھی مار دیتی ہے، لیکن وہ تماچا مارتی ہے دشمنی میں نہیں، محبت میں، تاکہ یہ غلط عادت اس میں پیدا نہ ہو، یہ غلط چیز سے یہ بچے۔ ایسے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ یعنی ایمان والوں کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ایمان والوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں، ان حالات میں ایمان والا بھی چل جاتا ہے، اور ایمان والا اپنے قدم کو دین سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا پہلا وار یہ ہے، شیطان نے تو کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اب آپ حضرات تو کیا جانے لَأَقْعُدَنَّ کون سا صیغہ ہے اور کتنی تاکیدیں ہیں، اس کا نحو کتنا مضبوط ہوگا وہ مردود کا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر سامنے سے حملہ کروں گا، آگے سے۔ آگے سے حملہ کیا ہوگا؟ خنجر مارے گا۔ آگے سے حملہ کیا ہوگا؟ کہ آخرت آگے ہیں، جنت آگے ہیں، قبر آگے ہیں، سکرات آگے ہیں، سب کو بھلوا دے گا۔ یہ شیطان کا وار ہے، یہ آگے کا حملہ ہے اس کا۔ آج جو ہم قبر کو، سکرات کو، موت کو، آخرت کو بھول کر چل رہے ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کرے گا، تو پیچھے کیا ہے کہ دنیا ہے، دنیا کو آگے لا دے گا اور آخرت کو پیچھے کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچے جب صبح مدرسے میں جاتے ہیں تو قاعدہ سپارہ آگے رکھتے ہیں، اور جب اسکول جاتے ہیں تو دفتر پیچھے ڈالتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں ابا آخرت آگے رکھو اور دنیا کو پیچھے رکھو۔ شیطان دنیا کو آگے کر دے گا، ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی دنیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ان کی فکریں پیٹ بن جائے گی، ہائی پیٹ، ہائی پیٹ، ہائی پیٹ۔ کیا کرے گا میرا بھائی جب پیٹ ہی مقصد بن گیا؟ کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، اس کی پرواہ کیے بغیر انسان آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آخرت کو سامنے رکھو، اور آخرت چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے آخرت سنائی جائے گی،
اور دنیا دکھائی جائے گی. آخرت کو سنو سنو، علماء کے بیانات سنو، فضائل اعمال کو سنو، اور گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں اعمال کی عظمت آوے. آج اعمال کی عظمت نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، ذکر چھوٹ رہا ہے، تلاوت چھوٹ رہا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ کیا ہوگا کہ ہر نیک کام دائیں طرف سے آدمی کرتا ہے، اچھا کام. تو نیک کام کیا؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، غریبوں کی ہمدردی ہے، آدمی کرے گا. لیکن شیطان اس میں ریاکاری ڈال دے گا. گیا ہو، ریاکاری ڈال دے گا، دکھلاوا ڈال دے گا، اپنی تعریف کا جذبہ ڈال دے گا. یہ اس کا داہنی طرف کا حملہ ہے. اور بائیں طرف کا حملہ کیا ہے؟ ہر گندا کام اس سے کروائے گا. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی روح کی فکر کرو، اپنی روح کی. ہاں، بدن تو سڑ جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، اصل انسان کی روح ہے. اور یہ قرآن مجید اور اس کے ذریعے سے جو علوم نکلے ہیں اور جو دین و شریعت ہیں، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اپنے آپ کو دین کے تابع کرو، دین کو اپنے تابع نہ کرو. تو میں کہہ رہا تھا کہ عورتیں جو ہیں، عورتیں وہ اپنے آپ کو دیندار بناوے. ایک عورت اگر گھر میں دیندار ہے، مجال نہیں کہ اس کے بیٹے بیٹی بہو کی کوئی نماز چھوٹے. اگر وہ دیندار ہے، اس کے گھر میں حرام لقمہ نہیں آ سکتا. اگر وہ دیندار ہے، اس کے گھر میں بے شرمی کا لباس نہیں آ سکتا. اگر وہ دیندار ہے، شادی میں خرافات اس کے گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں. اگر وہ دیندار ہے، موت میت پر رسومات نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ گھروں پر قبضہ عورتوں کا ہے. اگرچہ گھروں کا کاغذ پر نام مردوں کے ہیں، لیکن قبضہ کس کا ہے؟ بولو نا. ہاں، اور چمچ اور ڈیگڑی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پکائے گی کھانا پڑے گا، اس کو دیندار بناؤ. اس لیے میں ماں بہنوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، میری بہنوں، قرآن میں اللہ نے تمہاری اتنی رعایت کی ہے کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے. حالانکہ عورتوں کا تذکرہ ہے، فرعون کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن نام صرف حضرت مریم کا لیا ہے. کیوں لیا؟ اس لیے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. قرآن نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اللہ نے تمہارے نام کا بھی پردہ کیا ہے. او میری بہنوں، اپنے آپ کو پردے میں رکھو. ارے تمہارا چہرہ تو اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ مسجد کے امام صاحب، پڑھانے والے مولوی صاحب، کوئی اللہ کا ولی تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اور تم اتنے آزاد ہو گئی ہو کہ تمہارے چہرے پر جو چاہے نظر ڈالے. صحیح نہیں ہے. اپنے چہرے کو چھپا کر جاؤ، پردے کے ساتھ رہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کسی عورت کا جنازہ ہو جاتا ہے اور جنازہ لے کے لوگ قبرستان پہنچتے ہیں، جب قبر میں اتارنے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا 4 مضبوط جوان آ جاؤ بہن کو قبر میں اتارو. اس کے محرم آئیں گے. ہاں، اس کا بیٹا، اس کا ماموں، اس کا چچا، اس کا نانا، دادا، وہ آئیں گے. اور قبر میں اتارتے وقت اس عورت پر چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، چاروں طرف سینکڑوں قبریں ہیں، قبرستان ہیں، اور یہ بہن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے قبر کے کنارے تک آئے ہیں. اس کی شوہر کی تو دنیا ہی لٹ گئی ہے. اس کا بوڑھا باپ کھڑا کھڑا آنسو بہا رہا ہے. ایسا منظر ہے کہ پورے دل آنے والے لوگوں کے دلوں پر اثر ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت قبر میں اتارتے وقت عورت پر چادر نہ ڈالی جائے، اس کے کفن کو ہر دفنانے آنے والا آدمی دیکھے، تو میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کر یہ پوچھ رہا ہوں، سینکڑوں قبریں ہیں، اچانک کی موت ہے، معصوم بچے رو رہے ہیں، اگر اس عورت کو چادر قبر پر ڈال کر اتارا نہ جائے اور ڈائریکٹ کفن کے ساتھ اتارا جائے، تو کیا اس سے موقع پر کوئی کالے دل کا آدمی ہوگا جو اس بہن کے کفن کو دیکھ کر اپنی نیت بگاڑے؟ سوچو. ہاں، پردہ نہیں ہے. جب عورت زندہ ہے، اللہ نے روپ دیا ہے، زیور و لباس ہے، کیا اس وقت پردہ فرض نہیں ہوگا؟ پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. اللہ کا حکم ہے. اور اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی جی
کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہ پردے کے ساتھ رہیں، بغیر پردے کے میری بہنوں گھر سے مت نکلو، دوا کھانے میں جاؤ، کپڑا لینے جاؤ، سبزی لینے جاؤ، جو بھی لینے جاؤ، شریعت کا حکم سامنے رکھ کر پردے کے ساتھ جاؤ۔ تو ہماری روح کی غذا میرے بھائیوں میری بہنوں دین ہے، دین کو زندگیوں میں لاؤ، لیکن دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دین کا تعلق نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہے، ایسے دین کا تعلق لین دین سے بھی ہے۔ اپنا کاروبار صحیح کرو، اپنا لین دین صحیح کرو۔ اگر حرام لقمہ آ گیا گھر میں، یاد رکھنا وہ حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا اور اولادوں کے پیٹ میں اور گھر والوں کے پیٹ میں چلا گیا، یاد رکھنا اندر میں دین پر چلنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا خوف نکل جائے گا، تقویٰ نکل جائے گا، جنت کا شوق نکل جائے گا، ایک لقمہ۔ لہذا اپنی روزی پر بہت غور کرو، بہت غور کرو۔ معمولی تکلیف پر لونے مت پاس کراؤ، سود میں ہاتھ مت ڈالو، اس لیے کہ سود کی روٹی میں اور سور کی روٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، چٹنی روٹی کھا لو، جھونپڑے میں رہ لو، پھٹا پرانا پہن لو، لیکن اس پلیدی میں ہاتھ نہ ڈالو، اپنے آپ کو جماؤ۔ حلال کمائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حلال کمائی کھاؤ، حلال کمائی سے دلوں میں نور آئے گا، جو طاقت پیدا ہوگی وہ ہمیں آخرت کے اعمال کی طرف دوڑائے گی۔ ایک تو حلال کمائی کی فکر کرو، اور ایک رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں رسم آئی وہاں سنت گئی، جہاں سنت گئی رحمت گئی، برکت گئی، اللہ کی مدد گئی۔ اسے رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شادیوں کو سادہ کرو، زندگی سادہ گزارو، زیادہ فیشنیبل کپڑے نہ پہنو۔ ہاں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک دین ہی دین ہونا چاہیے۔ مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میرا مال کہاں لگا، اور زیادہ لگاتا تو اچھا تھا۔ لگاؤ، کھانے پینے میں، کپڑے میں، شادی بیاہ میں شریعت کی حد میں رہ کر منع نہیں ہے، لیکن آخرت کو سامنے رکھو۔ آج ہم زمین پر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم خود چلتے ہیں، کل ہمارا جنازہ چلے گا۔ آج ہم خود کپڑے بدلتے ہیں، کل ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ آج ہم خود غسل کرتے ہیں، کل ہمیں غسل دیا جائے گا۔ یا یہ دین آنے والا ہے۔ اسی لیے دنیا کی لذتوں سے اگر بچنا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لذتوں کی کمر توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا مطلب کثرت سے یاد کرنے کا؟ تسبیح لے کے موت 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 کرو گے کہ نہ، اپنی موت کو سوچو، موت کو سوچو، اپنی سکرات کو سوچو، اپنی موت کے اعلان کو سوچو، جنازہ چلنے کو سوچو، قبر میں لٹائے جانے کو سوچو، انشاءاللہ دل نرم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی کے نگینے پر لکھوایا تھا کفا بالموت واعدہ، کفا بالموت واعدہ، کہ نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ کوئی ہمیں نصیحت نہ کرے، کوئی سمجھاوے نہیں، لیکن موت کو سوچو گے، بہت بڑی نصیحت ہے یہ، کفا بالموت واعدہ۔ صحابہ کرام کی زندگی، انہوں نے اپنی روح کو بہت پاکیزہ بنایا تھا اور بہت طاقتور بنایا تھا اور بہت منور بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا سے گئے تو روتے روتے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہیں، ایک کے بعد دیگر دوسری بیٹی آپ نے دی ہے، لیکن جب قبر پر جاتے تھے اتنا روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا عثمان، جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہو جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہ پار ہو گئی باقی منزلیں آسان ہیں، اور اگر وہ پار نہ ہوئی باقی منزلیں مشکل ہے۔ وہ رو رہے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت آیا، بیٹی رو رہی ہے، کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہ ابا آپ کی موت پر رونا نہ آئے تو کب آئے گا؟ کہا بیٹی دیکھ، میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں چاہتا میرے بدلے میں اس مکھی کو موت دے دی جائے، لیکن بیٹی مسئلہ اس کا ہے کہ کہیں موت سے پہلے میرے ہاتھ سے اسلام چھوٹ نہ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آج تو ایسا زہریلا ماحول ہے اور دنیا کا بھوت ایسا سوار ہے کہ سینکڑوں مسلمان بچیاں ایمان چھوڑ کر کفر میں داخل ہو گئی ہے۔ ایمان پر چلنا بہت کسوٹی ہے اس زمانے میں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان کی سلامتی خدا سے مانگو، فتنوں سے خدا سے حفاظت مانگو۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا ایمان کا بچانا اور دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی میں انگارہ رکھنا۔ آج کا دور یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے واسطے گندے موبائلوں کو چھوڑو، گندے موبائلوں کو چھوڑو۔
ورنہ ذہن اسلام سے ہٹ جائے گا، ذہن سنت سے ہٹ جائے گا، اور آدمی اپنی ذات سے بے شرم اور بے حیا بن جائے گا۔ گندے موبائلوں سے بچو، ضرورت کی چیز ہے ضرورت کے درجے میں استعمال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن جب خنجر لگا ہے اور جب آج باہر لایا گیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ مدینہ کا چکر لگاؤ، میرے زخمی ہونے پر مدینہ والے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ راضی ہونے کا مطلب اچھا تھا، خون پی جاتا تھا، کانٹا تھا، جا رہا ہے، اچھا ہے۔ چکر لگا کر آئے تو کہا کہ نہیں ابا پورا مدینہ غمگین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے بندے مجھ سے راضی ہے۔ زندگی ایسی گزارو۔ آج تو پڑوسی سے پریشان ہے، پارٹنر سے پریشان ہے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے پریشان ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ یہ کون سی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ ہر ایک دوسرے کا احترام، ہر ایک دوسرے کے حقوق۔ پھر کہا بیٹا میرا سر زمین پر ڈال دے، کہا ابا یہ نہیں ہوگا۔ ڈال دے بیٹا، ڈال دیا، اور رخسار کو زمین سے رگڑ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیری ہلاکتی میں کیا شک ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ او میرے بھائیوں میری بہنوں، 24 گھنٹے میں 5 منٹ تو ایسی نکالو کہ سر جھکا کر اپنی آخرت کو سوچو، اور یہ سوچو آج کا دن میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ آج کا دن میرے کرتوت وہ ہیں جس سے میری قبر جہنم کی بٹھی بنے، یا میرے اعمال وہ ہیں جس سے میری قبر جنت کا باب بنے؟ 5 منٹ تو نکالو، 5 منٹ۔ یہ سے صحابہ جو روتے تھے۔ میرے بھائیوں اس لیے قرآن والی زندگی گزارو، اصل قرآن والی زندگی ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، قرآن کی تلاوت کی، بعض صورتوں کی فضیلت کی، اور حافظ ہونے کی، حافظ بنانے کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل اللہ کی یہاں پرکھی جائے گی قرآن والی زندگی۔ اس لیے قرآن والی زندگی لاؤ اور قرآن پر چلنے کی طاقت پیدا ہو۔ جیسے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے کہ بھجوارے کو قبول کرے، ایسی ہمارا دل قرآن کے احکامات کو قبول کرے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، دعوت و تبلیغ کی۔ کئی کی؟ بولو نا، سنا نہیں ہے کبھی؟ یہ تو آخر میں ایج لائیں گے، ایج ہیں۔ ہاں دعوت و تبلیغ کی محنت کرو، اور پورے مجمع سے میں یہ کہتا ہوں کم سے کم یہ نیت کر لو، ایک مرتبہ تو 3 دن لگانے ہی لگانے ہیں۔ ہاں اپنی مسجد کے گشت میں، تعلیم، جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم اس محنت سے محبت کرو۔ انشاءاللہ ایک طرف مدرسے کی محنت ہوگی، ایک طرف دعوت و تبلیغ کی محنت ہوگی، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، چاروں طرف سے دین کا سبزہ اگے گا۔ کرتے ہو نیت؟ نیت کرتے ہو؟